حضرت حسین نے فیصلہ کیا اور ڈٹ گئے اس فیصلے پر کہ میں کوفے جاؤں گا۔ اب یہ بھی بات قرآن مجید میں آیا ہے، حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب ایک مرتبہ آپ ایک ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کیجئے۔ پھر یہ نہیں کہ کبھی آگے کبھی پیچھے جاؤں یا نہ جاؤں، یہ نہیں، یہ تردد یہ نہیں، بلکہ یہ کہ فیصلہ کر کے ڈٹ جائیے، اس لیے کہ جو بھی نتیجہ ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا اللہ پر توکل کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لہذا سب نے سمجھایا حضرت حسین کو کہ آپ کوفے نہ جائیں۔ سمجھانے والوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اگرچہ کوئی قرابت داری جو ہے قریبی نہیں تھی، لیکن بہرحال امت کی ایک شخصیت، عظیم شخصیت تھے۔ سمجھانے میں سب سے زیادہ زور صرف کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ ایک رشتے سے حضرت حسین کے چچا ہیں، ایک رشتے سے حضرت حسین کے نانا ہیں۔ کیوں؟ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس چچا زاد بھائی ہیں، عباس کے بیٹے، ابو طالب کے بیٹے، عباس اور ابو طالب بھائی ہیں، تو یہ فرسٹ کزن تھے حضرت علی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ لہذا انہوں نے جب کہا تو گویا کہ ایک چچا ایک بزرگ سمجھا رہا ہے، اور دوسرے رشتے سے حضور نانا تھے حضرت حسین کے، اور حضور بھی کزن تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کے، چچا زاد بھائی ہیں۔ اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ حضور کے کزن نانا کے درجے میں آ گئے، تو یہ دو رشتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کے، اور انہوں نے بڑی الہا و زاری کے ساتھ، بڑی اپنے مقام سے نیچے اتر کر خوشامد کی ہے، حسین خدا کے لیے باز آ جاؤ، حسین خدا کے لیے باز آ جاؤ، حسین اگر جانا ہی ہے تو اپنے بال بچوں کو لے کر نہ جاؤ۔ جس طریقے سے تمہارے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے اندر ذبح کر دیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی تمہارے بال بچوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے، باز آ جاؤ۔ لیکن حضرت حسین اب اللہ کی طرف سے ان کے دل میں ایک ارادہ پختہ ہو چکا تھا، اور انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا کہ جاؤ میری طرف سے کوفے والوں سے بیعت لے اور پھر مجھے اطلاع دو۔ وہ گئے، وہاں 12,000 افراد نے بیعت کر لی۔ اب ان کا خط آ گیا کہ یہاں تو فضا بالکل ہموار ہے، اتنے لوگوں نے بیعت کی ہے، باقی بھی جیسے ہی آپ سامنے آ جائیں گے سب بیعت کر لیں گے، لہذا یہاں پر وہ ریزسٹنس کے لیے گویا کہ ہمارے پاس طاقت اس کوفے کے اندر بہت مضبوط طاقت ہوگی کہ ہم یزید کی حکومت کے خلاف ریزسٹ کر سکیں۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیج دیا۔ یہ شخص تھا بہت ڈنڈا چلانے والا، اس نے سختیاں شروع کی تو بہت سے لوگ اس بیعت سے تائب ہو گئے، لیکن مسلم بن عقیل وہ میدان میں آئے، اور ان کے ساتھ ہزاروں آدمی آ گئے جنہوں نے بیعت کی تھی، ابھی تک بیعت پر قائم تھے، اور انہوں نے گورنر کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ گورنر کے ساتھ 30-40 آدمی تھے کل، وہ چھتوں پر چڑھ گئے، وہاں سے پتھراؤ کیا، اور وہاں سے جو 30-40 آدمی کوفے کے تھے ان سے کہا تم اپنے اپنے لوگوں کو کہو کہ چلے جائیں واپس یہاں سے۔ انہوں نے اوپر سے کہنا شروع کیا، ڈرایا، بہت خوفناک نتیجہ نکلے گا، اب عبید اللہ ابن زیاد تم سب کو ہلاک کر دے گا۔ ایک ایک کر کے بھیڑ چھٹتی چلی گئی اور صرف چند افراد رہ گئے، اور اس کے نتیجے میں حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، بلکہ ایک شخص حامی نے انہیں پناہ دی تھی کوفے میں، ان کو بھی قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اس پر یہ ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے ذریعے سے پیغام دیا قتل کیے جانے سے پہلے کہ دیکھو میرا تو وقت آ گیا ہے، میں تو اب قتل ہو جاؤں گا، شہید کر دیا جاؤں گا، تو میرا پیغام حسین تک پہنچا دو رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہاں یہ بغاوت ہو گئی۔ لوگوں نے، کوفیوں نے، الکوفی لا یوفی، کوفی جو ہے وہ پورا نہیں کرتا اپنے عہد کو اور وفا کو، اس کا ایک ثبوت ہمیں مل گیا ہے، یہ سب کے سب منحرف ہو گئے بیعت سے، آپ جہاں تک آ گئے وہاں سے واپس چلے جائیے۔ جب حضرت حسین کے پاس یہ پیغام پہنچا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے یہ تو حالات بدل گئے، لہذا واپس چلنا چاہیے، شاید عبداللہ ابن زبیر کی رائے ہی صحیح ہے، ہمیں مکے ہی میں بیٹھ کر کام کرنا چاہیے، لیکن اب جو ہے عرب کا ایک خاص مزاج ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے آڑے آ گئے، اب ہم اپنے باپ کے خون کا قصاص لیے بغیر نہیں جائیں گے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بامروت انسان، شریف النفس انسان، کیسے ممکن تھا، غیرت مند غیور انسان، وہ کیسے ان کی بات کو رد کر دیتا؟
لہذا اچھا چلو چلتے ہیں کوفے کی طرف. آگے بڑھتے چلے گئے, کربلا میں پہنچ گئے. جو کچھ وہاں ہوا ہے پھر آپ کو معلوم ہے. اس میں یہ بات ہے, پہلے 1000 کا لشکر بھیجا تھا عبید اللہ ابن زیاد نے, اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باتیں کہیں وہ کچھ اثر انداز ہو گئی. ان کا افسر جو تھا حر بن یزید تمیمی, وہ بعد میں حضرت حسین کا حامی ہو گیا اور حضرت حسین کے ساتھ ہی اس کو بھی شہادت نصیب ہوئی. پھر دوسرے کو بھیجا عمرو بن سعد. عمرو بن سعد بھی ایک بڑی عظیم شخصیت کا بیٹا تھا. حضرت سعد ابن ابی وقاص جو فاتح ایران تھے اور جن کو غزوہ احد کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ اے سعد تیر چلاؤ, میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں. جبکہ احد میں گھیراؤ کر لیا تھا حضور کا اور کفار قتل کرنے کے لیے ہجوم کر رہے تھے, اور کچھ حضرات تیر چلا چلا کے انہیں پھینک رہے تھے, دور جو ہے ہٹا رہے تھے. ان میں سے حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی تھے. پھر وہ فاتح ایران تھے, اسی لیے گورنر بن گئے تھے ایران کے. سعد جو ہے ان کا بیٹے, یہ عمرو جو ہے یہ اب ایک بڑے صوبے کا گورنر بھی تھا. اس وقت 4000 آدمی دے کر بھیجا. وہ بھی نرمی کرتا رہا, اس نے کوئی تشدد نہیں کیا. اس کے اندر بہرحال اپنے عظیم باپ کے خون کا کچھ اثر تھا. لیکن یہ کہ پھر ابن زیاد کو اطلاع مل گئی کہ عمرو ابن سعد جو ہے وہ تو لے تو لال کر رہا ہے, حملہ نہیں کر رہا, قتل نہیں کر رہا, بلکہ یہ کہ وہ تو اس راستہ بھی دینے کے لیے تیار ہے کہ نہ مدینے کی طرف جائیے اور نہ آپ مکے کی طرف جائیے, نہ کوفے کی طرف جائیے, بلکہ آپ چاہے تو دمشق چلے جائیں, یزید سے اپنا معاملہ کر لیں. اس پر ابن زیاد نے پھر وہاں سے خط لکھا ہے, میں نے تمہیں اس کام کے لیے بھیجا تھا, میں نے تمہیں حکم دیا تھا حسین سے میری بیعت لو, یعنی میری بیعت کے ذریعے یزید کی بیعت لو اور اسے پکڑ کر لا کر میرے سامنے پیش کرو. لہذا پھر اس نے ایک بہت خونخوار شخص کو زیادہ فوج دے کر بھیجا ہے, اور وہ جو ہے اس نے آ کر جو ہے شمر نے پھر اس نے فیصلہ کن معاملہ کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دنوں میں جو وہاں گزرے ہیں, جتنے بھی کوفی آئے ہوئے تھے نا, اکثر و بیشتر تو کوفے کے لوگ تھے, ان سے کہا کہ میں خود نہیں آیا, تم نے مجھے بلایا تھا. اے فلاں ابن فلاں, کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا کہ آؤ؟ اے فلاں ابن فلاں, کیا تم نے مجھے پیغام نہیں بھیجا تھا کہ یہاں تشریف لائیے؟ اور دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں. وہ ایک تھیلا جس میں کہ خطوط ہے وہ بھی لا کے میدان میں رکھ دیا. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت اور اپنی صاف دلی. کوئی اس کے اندر عیاری نہیں تھی ان کے اندر, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا. نتیجہ کیا نکلا؟ اب انہیں پتا چل گیا کوفیوں کو, اگر اب حسین زندہ دمشق پہنچ گئے یزید کے پاس تو یہ ہم سب کا بھاڑا پھوڑ دیں گے, ہماری شامت آ جائے گی. لہذا اب تو کسی صورت انہیں زندہ نہیں رہنے دینا. یہ ایک بڑا اہم واقعہ, نوٹ کر لیجیے اس کو. اس لیے کہ حضرت حسین نے ایک ایک کا نام لے کر, اے فلاں ابن فلاں, اے فلاں ابن فلاں, اے فلاں ابن فلاں, کیا تم نے خط نہیں لکھا تھا؟ کیا تمہارا پیغام نہیں تھا؟ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ بھانڈا اگر یزید کے ہاں جا کر پھوڑ دیا گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد, یہ نوٹ کر لیجئے, 72 آدمی تھے کل, جس کو کہہ لیں لشکر حضرت حسین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان میں سے 20 خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے. وہ بڑی بہادری سے لڑے ہیں, بڑی بہادری سے لڑے, ایک ایک نے لڑ کر جان دی ہے, بہت سو کو مارا ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, قتل کر بھی رہے تھے, قتل ہو بھی رہے تھے, ایک ایک کر کے قتل ہو رہے تھے, شہید ہو رہے تھے. 20 جو ہے خاندان بنی ہاشم میں سے شہید ہوئے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی انفنٹ چھوٹا بچہ وہ بھی شہید ہوا ہے. باقی سب مرد, تمام مرد, سوائے ایک حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی بن حسین زین العابدین کہلائے بعد میں. وہ بیمار تھے, وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے, وہ بچ گئے صرف. اچھا, حضرت حسین شہید ہو گئے. یہ ہے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری. کیا مطلب ہے؟ حضور کے انتقال کے ٹھیک 50 برس بعد, سن 11 ہجری میں حضور کا انتقال, اور سن 61 ہجری میں حضور کے نواسے, اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ,
حضرت حسین شہید کر دیے گئے، اور اس کے بعد اس لشکر نے خیموں کو آگ لگا دی۔ یہاں نقطہ سمجھ لیجیے، آگ کیوں لگائی؟ انہیں معلوم تھا ہمارے خلاف ڈاکومنٹری پروف موجود ہیں وہاں پر، وہ ہمارے خطوط کے تھیلے وہاں موجود ہیں، اگر وہ باقی رہ گئے تو ہماری شامت آ جائے گی، ہمیں کون بچائے گا؟ ورنہ ظاہر بات ہے کہ اگر تو وہ دشمنی کے انداز میں بات ہوتی تو خواتین کی بھی بے حرمتی کی گئی ہوتی، لیکن نہیں، کسی نے، ظاہر بات ہے کہ خانوادہ نبوت کی کسی خاتون کی بے حرمتی نہیں کی، قطعاً نہیں کی، قطعاً نہیں کی، قطعاً نہیں کی، لیکن خیمے جلانا ان کی ضرورت تھی تاکہ وہ ریکارڈ جو ہے ان کا وہ تلف ہو جائے، سارے خطوط جو ہیں وہ جل جائیں تاکہ ان کے خلاف ثبوت باقی نہ رہے۔ یہ عظیم سانحہ کربلا ہے